افغانستان میں طالبان نے جب سے حکومت سنبھالی ہے وہاں پہ کیا کیا بڑے پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں، اور ایک ایسا ملک جو پچھلے 50 سال سے جنگ کی حالت میں رہا ہے اس نے یہ میگا پروجیکٹ کیسے شروع کیے ہیں، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ 2021 میں آخری امریکی فوجی کے افغانستان سے نکل جانے کے بعد جیسے طالبان نے افغان حکومت اور افغانستان کا کنٹرول سنبھالا، وہ اب ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ وہ افغانستان جو پچھلے 50 برسوں سے جنگ کی حالت میں ہے، اور بدقسمتی سے یہ دونوں جنگیں اس پہ مسلط کی گئیں۔ وہ افغانستان جو ان 50 برسوں میں ہر طرح سے تباہ و برباد ہوا، جب سے طالبان نے یہ حکومت سنبھالی ہے وہ کن بڑے پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے، اور اس میں خاص کر ہم جس پروجیکٹ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کی کتنی اہمیت ہے اور یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اس کی تفصیل سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ طالبان نے جب حکومت سنبھالی تو یہ لٹا پٹا اور اجڑا ہوا ملک، جہاں انسانوں کے لیے کھانا تک درکنار تھا، جہاں پہ عام لوگوں کے لیے کوئی وسائل درکار نہیں تھے، امریکہ نے اس کے اثاثے منجمد کر کے ایک اور جو پہاڑ اس پہ گرا دیا، وہ یہ تھا کہ اس کے پاس تو پہلے سے وسائل نہیں تھے، اور اوپر سے اس کے اثاثے منجمد کر کے جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی نکال دی۔ طالبان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اپنے لیے دوائیں اور کھانا تک، جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ تک امپورٹ کر سکیں۔ ان سخت حالات میں بھی طالبان نے جھکنے سے انکار کر دیا اور اپنے اس منصوبے پہ عمل پیرا رہے جو وہ چاہتے تھے کہ افغانستان کے اندر ایک الگ سے اور ان کے نظریے کے مطابق اور جس طرح وہ چاہتے ہیں ویسے افغانستان ترقی کرے۔ حال ہی میں طالبان نے چائنا کے ساتھ مل کر جس طرح وہاں پہ کروڈ آئل دریافت کیا اور اس کو نکالنے کے لیے معاہدے شروع کیے اور پروجیکٹ بنائے، وہ اپنے اندر ایک مسار رکھتے ہیں۔ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ بہت سارے وسائل اور معدنیات موجود ہیں، مگر پچھلے 50 سال کی جنگوں نے اسے تباہ و برباد کر دیا، اور وہ معدنیات جو اس ملک کے اندر خاص طور پہ پائی جاتی ہیں ان کی طرف کسی کی توجہ نہ گئی، یا ان لوگوں نے اس ملک کو ترقی کی طرف گامزن ہونے سے روکے رکھا۔ طالبان نے حال ہی میں ایک ایسا پروجیکٹ شروع کیا ہے جو دنیا میں اپنی مثال خود ہوگا، اور یہ اپنی مثال قائم کرے گا۔ یہ وہ پروجیکٹ ہے جس میں طالبان نے کسی بیرونی مدد کے شروع کیا ہے، اور یہ پروجیکٹ دریائے امو سے کش ٹوپا کینال کا نکالنا ہے، جو صوبہ بلخ سے لے کر جوزجان سے ہوتے ہوئے فاریاب تک جائے گا۔ یہ پروجیکٹ دریائے امو پہ بنایا جا رہا ہے، جو ایک قدرتی بارڈر ہے تاجکستان، کرغزستان، ترکمانستان اور افغانستان کے درمیان۔ اس دریا کے متعلق بھی بہت سی دیو میلائی کہانیاں مشہور ہیں، مگر ہم اس طرف نہیں جاتے،
ہم اس پروجیکٹ کے اوپر ہی بات کریں گے، اور یہ پروجیکٹ جسے کوشٹوپا کینال کہا جاتا ہے وہ شروع کیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ سے جو دریا امو سے ایک آرٹیفیشل دریا نکال کر فریاب تک لایا جائے گا، اس سے تقریباً 5.5 لاکھ ایکڑ زمین سیراب ہوگی۔ اگر آپ اوپر سے جو جان سے تھوڑا اوپر چلے جائیں، وہاں سے شروع کریں تو ایک لہکو دیکھ سریا ہے، ایک ایسا بڑا صحرا جہاں پہ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اور صحرا کے اندر، اور پھر جب آپ اس سے نیچے آتے ہیں تو سنگلاخ پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں۔ مگر طالبان نے یہاں یہ پروجیکٹ شروع کر کے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ اگر قومیں چاہیں تو وہ کم وسائل میں بھی ترقی کر سکتی ہیں۔ اس میں 2 مختلف مراحل میں اس پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے گا، اور یہ دنیا کا لمبا ترین آرٹیفیشل دریا ہوگا، یعنی کہ مصنوعی دریا ہوگا جو بنایا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی کئی اس طرح کے منصوبے نکالے گئے ہیں، جس میں بہت مشہور جو باسفورس ترکی کا منصوبہ ہے، پھر اس کے بعد دبئی میں بھی ایک کینال جو ہے وہ نکالی گئی ہے، وہ لیکن جائے کہ وہ اتنی بڑی نہیں ہے، مگر وہ بھی مصنوعی ہے۔ تو اس طرح طالبان نے اپنے ملک کی ترقی کے لیے اس منصوبے کو شروع کیا ہے، جو تقریباً 2025 تک کمپلیٹ ہو جائے گا، اور یہ تقریباً جو اس کی فنکشنلٹی ہے وہ 2028 تک ہو جائے گی۔ یہ تقریباً 285 کلومیٹر ہے، اور 177 یعنی کہ 177 کلومیٹر اور 177 کلومیٹر کے 2 مختلف فیسز میں اسے تیار کیا جائے گا۔ اس کے اوپر مختلف جگہوں پہ جہاں اسے ضرورت پڑے گی وہاں پہ پلوں کے ساتھ دوسرے شہروں کو جوڑا جائے گا، اور یہ ایک دوسرا بڑا منصوبہ ہوگا کہ جہاں پہ پہلے سڑکیں موجود نہ تھیں اور بہت سے شہر ایک دوسرے سے سڑکیں نہ اور پل نہ ہونے کی وجہ سے کٹے ہوئے تھے، ان کے اندر بھی ایک مواصلات کا بڑا نیٹ ورک قائم ہو جائے گا۔ اس منصوبے کے اوپر پہلے فیس میں تقریباً $500 بلین تک اخراجات دیکھے جا رہے ہیں کہ اس کے اوپر تقریباً اتنے اخراجات ہو جائیں گے۔ اور اس منصوبے کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ طالبان حکومت نے کسی سے $1 تک $1 تک لیے بغیر اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی ٹھانی ہے، اور وہ ابھی تک کسی حد تک کامیاب بھی ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ یہ منصوبہ مارچ 2022 میں شروع کیا گیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی معلومات جب دنیا کے سامنے لائی گئیں اور آئیں تو دنیا حیران رہ گئی کہ اپنی مدد آب کے تحت ایون کہ اس میں کسی باہر کے کسی انجینئر کی کوئی ان پٹ نہیں ہے، یہ مکمل افغانی انجینئرز اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کی مدد سے اسے مکمل کیا جا رہا ہے۔ اس میں تقریباً 1000 سے لے کر 4000 تک کرینیں استعمال کی جا رہی ہیں، اور جو اس کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو بر وقت تنخواہیں بھی مل رہی ہیں۔ اس سے افغانستان کے اندر جو بڑی بے روزگاری ہے اس کے اوپر بھی قابو پایا گیا ہے، کیونکہ اس میں ہزاروں خاندان جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روزگار ملا ہوا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا ملک جو پچھلے 50 سالوں سے جنگ کی حالت میں ہو اور وہ اپنے وسائل سے اتنا بڑا پروجیکٹ شروع کرے اور وہ تکمیل کے مراحل میں ہو، تو یہ بات سمجھنے کے لائق ہے
کہ جب آپ اس بات کی ٹھان لیتے ہیں اور جب قومیں ترقی کی طرف گامزن ہوتی ہیں تو وہ اپنے ان وسائل کو جن پہ ایک خاص طبقہ ان کے اوپر مسلط ہوا ہوتا ہے، جب وہ ہٹتا ہے تو کس طرح ملک جو ہیں وہ ترقی کرتے ہیں، اور اس ملک کے وسائل کو کس طرح بروئے کار لا کر قومیں ترقی کرتی ہیں۔ یہ منصوبہ جب 2028 میں مکمل ہوگا تو یہ اس پورے ایریے کو سرسبز و شاداب کر دے گا جو آج صحرا اور سنگلاخ پہاڑوں پہ مشتمل ہے۔ دیکھتے ہیں کہ طالبان جس طرح باقی منصوبے بہت تیزی سے مکمل کر رہے ہیں، یہ منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں یا نہیں۔ اس سے افغانستان کی تقدیر بدلنے والی ہے، اور ایک اندازے کے مطابق ماہرین جو بات کہہ رہے ہیں، افغان طالبان نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ 2028 کے بعد جو آج مختلف ملکوں سے گندم اور آٹا سمگل کر کے یا کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان لایا جاتا ہے، افغانستان 2028 کے بعد دنیا کو گندم ایکسپورٹ کرنے والا بن جائے گا۔ اگر یہ اتنے بڑے پیمانے پہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے تو یہ جو خواب ہے اسے حقیقت بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ بات ہمارے لیے سوچنے کی ہے کہ ہمارے پاس کتنے وسائل ہیں، کتنے ادارے ہیں جو زراعت کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور کتنے سائنسدان ہیں جو مختلف یونیورسٹیوں اور اداروں میں کام کر رہے ہیں، مگر ہم پچھلے کچھ عرصے سے کوئی بڑا منصوبہ سامنے لا ہی نہیں سکے۔ پچھلی حکومت نے فیصل آباد زرعی یونیورسٹی کو کچھ رقبہ دیا تھا جہاں پہ زراعت کے متعلق کچھ تجربات کیے جاتے، اور ان سٹوڈنٹس کو، ان طالب علموں کو وہاں پہ ریسرچ کا موقع ملتا۔ جب حال ہی میں جو حکومت گئی ہے، اس حکومت نے اس زمین پہ قبضہ کرنے کے بعد طالب علموں کو وہاں سے نکالا اور خود اس پر قابض ہو کر بیٹھ گئے۔ ان حالات میں ہمارا ملک کیسے ترقی کرے گا اور کیسے آگے بڑھے گا، یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔